بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ جیسا کہ پچھلی نشست میں ہم نے بات کی تھی کہ قرآن مجید کے حفاظت کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم نے اسے نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ تو اس کی حفاظت کا کلیہ جو ہے وہ تھوڑا سمجھنے کی ہم نے کوشش کی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کا جو مقام رکھا ہے، اپنی ذات کا جو مقام ہے اللہ تعالیٰ کا، وہ ہے عالم احدیت، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کے قیام کو رکھا ہے بندے کے دل میں۔ بندے کا دل جو ہے یہ مقام ربی ہے، اللہ تعالیٰ بندے کے دل میں رہتا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ کی اصل دنیا جو ہے، اللہ تعالیٰ کا اپنا ذاتی عالم جو ہے وہ عالم احدیت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو عالم احدیت کا بھی ایک لطیفہ عنایت کر دیا، اور وہ لطیفہ ہے لطیفہ انا، جو انسان کے یہاں ماتھے میں، سر میں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کے عالم میں سے بھی ایک لطیفہ انسان میں رکھا، اور اپنا قیام بھی انسان میں ہی رکھا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ طریقہ بتا دیا کہ قرآن پاک کی ہم اگر حفاظت کریں گے تو ہمارا حفاظت کرنے کا کلیہ یا طریقہ کار کیا ہے۔ لہذا قرآن پاک کی حفاظت کے حوالے سے نہ اللہ پاک کو ایسی کوئی فکر تھی، نہ ہی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی کوئی فکر تھی کہ قرآن کی حفاظت کیسے کی جائے گی۔ باقی صحائف جتنے بھی آئے وہ کسی نہ کسی تحریری صورت میں آتے تھے، اس لیے پھر ان کو لکھا بھی جانے لگا، کتابی صورت بھی دی جانے لگی۔ لیکن قرآن پاک جب بھی نازل ہوا تو وہ سیدھا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پہ نازل ہوا۔ تو یہ قلب میں اترنے والی کتاب تھی جو آج ہمارے قلب میں نہیں ہے۔ ہمارے پیچھے رہ جانے کی اصل وجہ یہی ہے، ہم امتی ہو کر بھی امتی والا کام کر اس لیے نہیں پا رہے کہ ہم نے قرآن پاک کو اپنے دل میں جگہ نہیں دی، جو کہ قرآن پاک کی منزل تھی۔ جو قرآن پاک کو اتارا گیا تو وہ قلب پہ اتارا گیا۔ تو آج حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کی حیثیت سے ہمارے اوپر یہ فرض تھا کہ ہم بھی قرآن پاک کو اپنے دل میں ہی اتار لیتے، اور جنہوں نے قرآن پاک کو اپنے دل میں اتارا، انہوں نے قرآن پاک کی تو کیا، پورے کلمے کی، پورے دین کی اور شریعت کی اور تمام تر روحانیت کے حوالے سے بھی تمام تر معاملات کی انہوں نے بخوبی اپنی ذمہ داری نبھائی، اور جو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نے اس کو خلیفہ بنایا ہے تو وہ خلافت کی ساری ذمہ داریاں بخوبی وہ نبھاتے رہے، اور نبھاتے ہوئے اس دنیا کے سفر کا وہ وقت مکمل کر کے اب دوسری دنیا کی طرف وہ چلے گئے۔ اب آگے کی بات تھوڑا سا نقطہ سمجھانا تھا، وہ یہ ہے کہ لطیفہ انا جو اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اپنے دیدار کے لیے رکھا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے دیدار کے حوالے سے ہمیں اکثر یہی بتایا جاتا ہے، اور کتابوں میں بھی یہی پڑھا ہے، تمام علماء کرام یہی کہتے ہیں، باشرہ جتنے بھی مفتیان ہیں اور استاد ہیں وہ سب یہی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا دیدار ممکن نہیں ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کا لطیفہ جو انسان کے یہاں رکھ دیا ہے تو اس کا آخر کوئی تو مقصد ہے نا، اور فقیر لوگ تو یہی کہتے ہیں کہ اس کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا دیدار کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ سے جب عشق بڑھ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوتا ہے۔ اب عشق دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک عشق ہے جو کہ صرف اللہ سے عشق کیا جاتا ہے، اور کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے عشق کا مقام حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور جنہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے اپنے عشق کو وابستہ رکھا، وہ فنا فی الرسول کی منزلوں میں چلے گئے، اور فنا فی الرسول کی منزلوں میں جا کے وہ اس طرح گم ہو گئے، اس طرح مست ہو گئے کہ وہ وہاں کی لذتوں میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشرب وہ اس طرح مست ہوئے کہ انہوں نے پھر آگے کا سفر نہ سوچا،
نہ اس کی اجازت لی، نہ اس کی طلب محسوس کی۔ یہ اپنی جگہ پہ ایک بہت ہی اعلیٰ پائے کا مقام ہے۔ یہ مقام جس کسی کو بھی مل جائے اس کے لیے تو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرے تو تمہیں چاہیے کہ تم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی محبت جوڑ لو۔ لہذا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ تم میں سے کوئی بھی اس وقت تک مومن ہو نہیں سکتا جب تک وہ اپنے ماں باپ سے زیادہ، اپنی اولاد سے زیادہ، اپنے مال متاع سے زیادہ، اپنی دنیاوی تمام تر مصروفیات اور کام کاج سے بڑھ کر وہ میری ذات سے محبت نہ کرے، وہ مومن ہو نہیں سکتا۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا عشق جس کو نصیب ہو جائے اس نے تو اپنی دنیا ایسے پائی کہ اس کی اللہ کے حضور بھی، اللہ کے ہاں بھی اس کے درجات اور مقام ہیں اور رضا اور پسندیدگی ہے، اور دنیا میں بھی اس کا ایک اعلیٰ مقام رہتا ہے۔ وہ دنیا میں بھی بہت زیادہ معتبر اور محترم جانے جاتے ہیں، اور ایسے لوگوں کو دنیا سے پھر سروکار ہوتا نہیں ہے۔ وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل کی باتیں کرتے ہیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی باتیں کرتے ہیں، اور کبھی کبھار تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ یہ بھی کہہ جاتے ہیں کہ جی میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں بیٹھے ہوئے یہ معاملہ ہوا، وہاں پہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ کہا، یہ فرمایا کہ ایسا کرو، یہ ایسا کرو، ویسا کرو۔ جب اس طرح کی باتیں کرتے ہیں لوگ کہتے ہیں یہ پاگل ہو گیا، دیوانہ ہو گیا، کیونکہ یہ ممکن نہیں ہے، یہ ممکن نہیں ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں آدمی بیٹھے، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرے، اور پھر حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو گفتگو ہوئی یا جو معاملات ہوئے یا وہاں سے جو ہدایات ملی، یہ اس طرح کی تو بات، کیونکہ ہمارا عقل اس بات کو تسلیم اس لیے نہیں کرتا کہ ہمارے عقل پہ پردے ڈالے ہوئے، ہمارے عقل کے دروازے ابلیس نے بند کیے ہوئے کہ اس نے قلب پہ پالتی مار کے رکھی ہے، اور ہمارے قلب پہ، ہمارے صراط مستقیم پہ اس نے ڈیرے ڈال کے رکھے ہیں، ہمیں اس راستے پہ آنے نہیں دیتا، اس لیے ہمیں وہ بات سمجھ نہیں آتی، وہ ہمارے عقل تک پہنچتی نہیں ہے۔ جیسے ملک الموت آئے گا اور جب اس دنیا سے رخصت ہونے کا وقت آئے گا تو اس وقت عقل سے پردے اٹھیں گے، تب انسان کہے گا ہائے افسوس میں نے کیا کیا۔ اور دوسرا عشق یہ ہے کہ بندہ اللہ کی ذات میں گم ہو جائے۔ اب جو بندے اللہ کی ذات میں گم ہو جاتے ہیں اس میں بھی دو قسم کے لوگ ہیں۔ ایک تو وہ ہیں جو فنا فی الرسول کی منزل میں گئے اور پھر وہاں جا کے وہ مالک کی راہ کی طلب میں بھی رہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے مستفید ہو کر، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے تعلیمات پا کر، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل سے ایجاب اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل سے اجازت کے ساتھ وہ پھر عالم احدیت کی منزلوں میں وہ داخل ہوئے، اور پھر وہ اللہ کے دیدار میں گم ہو گئے۔ اور پھر جو اس طرح اللہ کی راہ میں گم ہو جاتے ہیں ان کا لطیفہ انا بیدار ہو چکا ہوتا ہے، اور وہ اللہ کے دیدار میں گم ہو چکے ہوتے ہیں، اور وہ دنیا میں بھی کسی چیز کی غرض و غایت نہیں رکھتے، وہ ہر بات میں، ہر چیز میں اللہ کو دیکھتے ہیں، اللہ کی ہر طرح کی وہ تصویر پاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ہر چیز میں وہ صورت دیکھتے ہیں، وہ اپنے مالک کو ہر چیز میں دیکھتے ہیں۔ ایسے بندے کو کہتے ہیں فنا فی اللہ۔ یہ بندہ اللہ کے عشق میں، اللہ کی ذات میں، اللہ کے دیدار میں فنا ہو چکا ہوتا ہے۔ اس بندے کو کسی چیز سے کوئی غرض نہیں ہوتا، نہ موسموں سے غرض ہوتا ہے، نہ دنیا سے غرض ہوتی ہے، نہ دولت سے غرض ہوتی ہے، نہ ہی گھر والوں سے، نہ رشتہ داروں سے، نہ ہی کسی اور چیز سے غرض ہوتی ہے۔ وہ پھر اللہ کی ذات میں، وہ انوار کی دنیا میں، عالم احدیت اللہ تعالیٰ کی ذات کا عالم ہے، اور وہ سارا عالم نور کا عالم ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ یہ ذرا سورج جو ہماری زمین پہ روشنی اور یہ دھوپ پھینک رہا ہے، اس کے نزدیک جاتے ہی ہر چیز جل جاتی ہے۔
اس کے نزدیک جاتے جب ہر چیز جل جاتی ہے تو اندازہ کریں کہ جو اللہ کے خاص عالم میں چلا جاتا ہے، اللہ کی خاص دنیا میں چلا جاتا ہے، اللہ کے انوار اور تجلیات میں چلا جاتا ہے، وہ پھر کس حد تک تحلیل ہو چکا ہوتا ہے، وہ